ان کی بیٹی جن کا نام زینب تھا اس نے ربیع ابن ابوالعاص ابن ربیع سے شادی کیا اور اس سے ایک بیٹی پیدا ہوئی، اس کا نام امامہ تھا. اس سے امیر المؤمنین علیہ السلام نے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے بعد شادی کیا. یہ کتاب تاریخ اہل البیت علیہم الصلاۃ والسلام بروایت المحدثین. اچھا چاپ مؤسسۃ اہل البیت علیہم السلام ذکر اولاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ولد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد، ان کے بیٹے، ان کے بیٹیاں. بھلے ان کی بیٹی ہے زینب. فزوجت من ابن ابي العاص ابن الربيع فولدت منه ابنة سماها امامه فتزوجها امير المؤمنين عليه السلام بعد وفاة فاطمه سلام الله عليها. کہ ان کی بیٹی جن کا نام زینب تھا اس نے ربیع ابن ابوالعاص ابن ربیع سے شادی کیا اور اس سے ایک بیٹی پیدا ہوئی، اس کا نام امامہ تھا. اس سے امیر المؤمنین علیہ السلام نے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے بعد شادی کیا. اور یہ کتاب ہے کتاب من لا يحضر الفقیہ ہے. یہ رشتہ جائز ہے، پنجی تو بہت ہے صاحب، ان کی بانجی بنتی ہیں. خالے کا لڑکا بنتا ہے نا، خالے کا لڑکا بنتا ہے. اگر حضرت خدیجہ کا بانجا ہے نہیں اب دیکھیں آپ بانجے اپنا بانجا تو نہیں بنتا نا، ان کی بیوی کا بانجا بنتا ہے، بیوی کی بانجی بنتی ہے. بیوی دیکھیں بیوی کی بانجی کے ساتھ آپ شادی کر سکتے ہیں بیوی کے وفات کے بعد، اس میں کوئی حرمت نہیں ہے. اگر بیوی زندہ ہے اس کی بانجی کے ساتھ آپ شادی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بیوی کی اجازت کی ضرورت ہے. مثلا اگر کوئی شخص، پھوپھی کا بھی یہی ہے، اگر ایک عورت ہے، ایک مرد ہے، اس نے ایک عورت سے شادی کیا، اس عورت کی پھوپھی کی لڑکی ہے یا اس عورت کی نہیں بائی کی لڑکی ہے، یعنی عورت اس کی پھوپھی بنتی ہے. ٹھیک ہے نا. اگر آپ کی وائف ہے، آپ کی وائف کی جو ہے بتیجی ہے یا بانجی ہے، یعنی آپ کی وائف اس کا خالہ بنتی ہے یا اس کی پھوپھی بنتی ہے. آپ اس بتیجی یا بانجی سے اپنی بیوی کی اگر وفات ہو جائے نا، خدا نخواستہ، اس کے شادی کر سکتے ہیں، اس میں تو کوئی معنی نہیں ہے. لیکن اگر وہ زندہ ہے، زندگی میں بھی شادی کر سکتے ہیں، لیکن اس سے عورت کی رضا شرط ہے، پھوپھی کی شرط یا خالہ کی رضا کی شرط ہے. اوکے. تو تیسرے پہ آپ کیا کہیں گے؟ ہاں کیا تیسرے خلیفہ کو جو رشتہ دیا ہے وہ ابھی بتا دوں گا. کتاب من لا يحضر الفقیہ ہے، چاپ جزء رابع، یہاں پر ہے امامہ. یہ دیکھیں، یہ سند کے ساتھ روایت ہے کہ امامہ ابن بنت ابی العاص و امہا زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کان تحت علی بن ابی طالب بعد فاطمہ. یہ امامہ جو تھے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی بانجی ہے. امیر المؤمنین علیہ السلام نے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے وفات کے بعد ان سے شادی کی. یہ بہت سارے روایات، شیعہ روایات میں. یہ کتاب محاسن للبرقی ہے. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے کہ امامہ بنت ابی العاص روایت کرتی ہیں کہ اور ان کی والدہ زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اتانی امیر المؤمنین علیہ السلام فی شہر رمضان، امیر المؤمنین علیہ السلام رمضان کے مہینے میں میرے پاس آئے تو ان کے لیے میں نے کھانا جو بنایا تھا وہ کیا تھا؟ تمر و کمعات فاکل وکان یحب الکمعات. میں نے ان کے لیے کھجور اور مشروم کو اردو میں کیا بولتے ہیں؟ مشروم ہی کہتے ہیں. مشروم ہی نہیں، وہ تو انگلش ہے بھائی. اچھا تو ان سے میں نے کھانا بنایا. یہ روایت بہت زیادہ ہے، کم نہیں ہے، بہت سارے مختلف کتب میں موجود ہے. کہ اور امامہ جو حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام کی بیوی تھی، وہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی بانجی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوتی ہے. اچھا، اب عثمان سے جو شادی ہوا ہے وہ میں آپ کو دکھاؤں کہ عثمان سے جو شادی ہوئی ہے وہ اس طرح تھا اس کا کہ ایک بیٹی کی وفات ہو گئی تو وہ بیٹی کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عثمان کے ساتھ اس کی رہائش نہیں ہوئی. اچھا، یعنی رخصتی نہیں ہوئی، اس کی بیٹی وفات ہو گئی شادی سے پہلے، اور اس کے بعد دوسری بیٹی کی شادی ہو گئی. پھر عثمان نے اس کے ساتھ برا برتاؤ کیا، اس کو قتل کیا گیا، تو عثمان نے اس کو مار دیا. تو پھر وہ وفات ہو گئی، اس کی شہادت ہو گئی بیٹی کی. آپ کو میں دکھاؤں، جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم غیب تھا، انہیں پتا تھا کہ یہ ہو جائے گا، تو انہوں نے پھر کیوں دی؟ تو انہوں نے عائشہ سے، اسی لیے کہ عائشہ سے شادی کیا نا، اسی دلیل پر. لیکن اب پہلی بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر چیز کا علم غیب نہیں ہے. نکاح کی صحت جو ہے ظواہر اسلام پہ ہوتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم غیب نہیں دیتے تھے پیغمبر کا. بعض چیزیں اللہ تعالیٰ چھپاتے تھے. ہمارے حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا نہیں دیتے تھے. اگر دیا بھی ہو
تو ظواہر اسلام پہ وہ اللہ کے حکم سے، اللہ کا رضا اسی میں تھا. بہرحال جو ان کی مصلحت تھی اس زمانے میں اسی کے تحت میں اس کا زینب کا ان کا رقیہ کا میں شادی آپ کو دکھاؤں کہ عثمان نے ان کا قتل کیا تھا. یہ شیخ کتب میں موجود ہے. یہ دیکھیں، یہ کتاب الفروع من الکافی ہے، الفروع من الکافی، چاپ دار الکتب الاسلامیہ. یہاں پہ صفحہ نمبر 136 کتاب الجنائز میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے. ان رقیہ لما قتلها عثمان ولی وقف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ علی قبرها. جناب رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب نے عثمان نے اس کے شوہر نے اس کو قتل کیا تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے ساتھ کھڑے ہو گئے. رفع رأسه الى السماء فدمعت عیناه وقال للناس. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھ کے چشم مبارک پہ آنسو آ گئے اور آسمان کی طرف چہرہ کیا اور لوگوں سے اس طرح خطاب فرمایا، انی ذکرت هذه وما لقیت. مجھے اپنی میری بیٹی یاد آ رہی ہے بڑی، اور اس کے ساتھ جو برا برتاؤ ہوا ہے، اس کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے وہ مجھے یاد آ رہا ہے. فرفقت لها واستوهبتها من ضمة القبر. تو مجھے اس پہ بڑا رحم آیا اپنی بیٹی پر، اور میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ میری بیٹی کو قبر کا فشار قبر سمجھتے ہیں نا، قبر کا جو ضبطۃ القبر ہے، وہ یہ عذاب میری بیٹی کو نہ دکھانا. پھر انہوں نے دعا کہ اللہم ہب لی رقیۃ من ضمۃ القبر فوہبها اللہ لہ. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اللہ میری اس بیٹی کو قبر میں فشار قبر کے عذاب نہ دے دے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی وہ دعا قبول کر لیا. اچھا، تو یہ ہے میری. اس کے علاوہ اور بھی روایات ہیں حضرت رقیہ کے زیارات میں آپ کو دکھاؤں. ایک منٹ سنت کی کتاب میں بھی ہے، اور یہ میں علامہ طالب جوہری سے کوٹ کر رہا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے کہا کہ جو مجھے حضرت علی سے فرمایا جو 3 فضیلتیں آپ کو ملی ہیں وہ کسی کو نہیں مل سکی. تو جیسی بیوی آپ کو ملی ہے ویسی کسی کو نہیں ملی، جیسے بچے تمہیں ملے ہیں ویسے کسی کو نہیں ملے، اور جیسا سسر تمہیں ملا ہے دنیا میں کسی کو نہیں ملا. تو اس حساب سے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق یہ تو اہل سنت کتابوں میں ہے کہ حضرت علی تو پھر اکیلے داماد ہیں. تو پھر وہ ان بیٹیوں کا حیات نبی میں سب بیٹیاں وفات ہو گئی نا، سسر کسی کے وہ باقی نہیں رہے. وہ باقیہ جو 3 بیٹیاں تھیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات اقدس میں ان کی وفات ہو گئی ہے. وہ وفات کے وقت ایک ہی فرد کے وہ سسر تھے، امیر المؤمنین علیہ السلام کے. اچھا، ملاحظہ فرمائیے یہاں پر دیکھیں کہ رقیہ جو تھے عثمان کی جو وائف تھی اس پہ عثمان نے قتل کیا تھا. اس کو اقبال الاعمال میں بھی دار الکتب الاسلامیہ یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے کہ یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو صلوات کا ذکر ہے کہ کس طرح درود بھیجا ہے، کافی تفصیل کے ساتھ صلوات ہے، کئی صفحات پر ہیں. اس میں یہ فقرے بھی ہیں. اللہم صلی علی الطاہر والقاسم ابنی نبیک. اے اللہ صلوات اور درود بھیج دے طاہر اور قاسم علیہم السلام جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 صاحبزادے ہیں. اللہم صلی علی رقیۃ ابنت نبیک. اور اے اللہ تو صلوات اور درود بھیج دے حضرت رقیہ علیہ السلام پر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہیں. وَلَعَنْ مَنْ أَذَى نَبِيَّكَ فِيهَا. اور اس شخص پہ لعنت بھیج دے جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اذیت کی اور حضرت رقیہ سلام اللہ علیہا کو انہوں نے قتل کیا. اچھا، اللہم صلی علی ام کلثوم ابنت نبیک وَلَعَنْ مَنْ آذَى نَبِيَّكَ فِيهَا. یہ ہے. مزید بولیں بھائی، ختم ہے آپ کی بات؟